جی امت شاہ جی آ جاتے ہیں جموں اینڈ کشمیر. جموں اینڈ کشمیر کی امیدیں جاگ جاتی ہیں. ہر ایک انسان دیکھتا ہے ہوم منسٹر کی طرف، لیکن افسوس بہت زیادہ یہاں پہ جو ہے آج کل بے چینی ہے. بے چینی اس چیز کی ہے کہ ہمیں جو امید تھی، ہمیں جو آرزو تھی، وہ آرزو پوری نہیں ہے. امت شاہ جی آج ہم آپ سے کوئی سوال پوچھنا چاہیں گے. امت شاہ جی آپ کے یہاں کے بیانوں کو ہم ڈسیکشن کرنا چاہیں گے. اینڈ وی وانٹ لیٹ نو انٹائر جموں اینڈ کشمیر اینڈ انٹائر انڈیا، جس ہندوستان کو دکھانے کے لیے آپ نے یہاں ریلیز کی، جس ہندوستان کو کشمیر اور جموں بیچنے کے لیے آپ نے ریلیز کی، آج ہم اس چیز کو بے نقاب کر کے رکھیں گے. امت شاہ جی آپ نے کہا کہ سیکیورٹی کے ایشو بہت اچھے ہو گئے ہیں 370 کے بعد، لیکن افسوس اسی دن جس دن آپ جموں میں ہوتے ہیں ہمارے یہاں کا ڈی جی پی مارا جاتا ہے. کس سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں؟ جس دن آپ کشمیر میں ہوتے ہیں، شوپین میں 2 انکاؤنٹر ہوتے ہیں، اور اگر آپ کہتے ہیں سیکیورٹی اچھی ہو گئی ہے تو ہم آپ سے سوال پوچھتے ہیں. ہمارے پنڈت بھائی جو ہیں زمانے سے ان کو ٹینٹوں میں رکھا ہوا ہے، دلی جموں ہر جگہ پہ. اگر سیکیورٹی ٹھیک ہو گئی ہے، سب چیز یہاں نارمل ہو چکا ہے، تو لا لیجئے ان کو اپنے گاؤں میں بسا دیجئے نا. کیوں ان کے لیے الگ چھوٹے چھوٹے وہ فلیٹس بنا رہے ہیں؟ اگر یہاں سیکیورٹی ٹھیک ہے، جس دن آپ بارہمولہ میں ریلی کرتے ہیں 25 ایئرز اولڈ آصف پولیس والے کی گولی سے ساؤتھ میں مارا جاتا ہے. ہوم منسٹر صاحب اگر آپ کا وزٹ ایک ماں کے بچے کو چھین لیتا ہے تو بہت افسوس کی بات ہے. وہ گولی چلی کیسے؟ اس گولی کی وجہ کیا تھی؟ اور وہ گولی کا جواب کون دے گا؟ ہم آپ سے جواب پوچھتے ہیں. اگر سب چیز یہاں ٹھیک ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے 370 توڑ دیا، 370 توڑنے کے بعد آپ نے یہاں سب چیز ٹھیک کیا، تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں تو مہربانی کر کے نا آپ یہاں کی سیکیورٹی جو آپ نے لاکھوں لوگ یہاں پہ کھڑے کیے ہیں ان کو واپس لے کر جائیے یہاں سے. یہاں ہم ان کی زندگی گزار دیجیے. آپ جب بارہمولہ خود جاتے ہیں تو بائی روڈ نہیں جاتے ہیں، آپ تو خود تو ہیلی کاپٹر سے چلے جاتے ہیں صاحب، لیکن اوڑی سے جو ایمبولینس آتی ہے اس کو سری نگر آنے کے لیے آپ بولتے ہو کہ آپ سوپور سے ہو کر آئیے. بہت شرم کی بات ہے. لیڈر وہ ہوتا ہے جو تکلیفیں کم کریں. ہی آپ کی اسپیچ کی ایک چیز اٹھاتا ہوں جس میں آپ نے انویسٹمنٹ کی بات کی. آپ نے الزام لگایا کہ پرانے جو رجیمز تھے یہاں پہ انہیں صرف 15,000 کروڑ کی انویسٹمنٹ لائی اور ہم نے 54,000 کی انویسٹمنٹ لائی. امت شاہ جی وہ انویسٹمنٹ کی کچھ رپورٹ دے دیجئے ہم کو، ہمیں نہیں دیجئے، میڈیا میں ڈال دیجئے. 54,000 جو بولتے ہو آپ کہ 54,000 کی انویسٹمنٹ آئی تو پھر تو یہاں پہ دودھ کی ندیاں بہنی چاہتی، پھر تو یہاں پہ کوئی ان ایمپلائمنٹ رہا ہی نہیں چاہتا. لیکن افسوس آپ پھر سے یہ ایک جملے استعمال کرتے ہو. یہ جملے استعمال کرتے کرتے آپ بیچ دیتے ہو جموں کو. ہم آپ کو بتاتے ہیں یہاں پہ کہ آپ نے جموں میں ریلی کی، ہم آپ کو بتاتے ہیں یہاں پہ آپ نے کشمیر میں ریلی کی ہے. صرف اس لیے ریلی کی آپ لوگوں نے کیونکہ آپ ہندوستان میں جا کے بتانا چاہتے ہو کہ ہاں جموں اینڈ کشمیر ہمارے فیصلوں سے خوش ہے، لیکن وہ حقیقت نہیں ہے. اس پروگرام کرنے کے لیے آپ نے 2 کاندھوں کا سہارا لیا. ایک کاندھا ایمپلائیز کا اور ایک کاندھا پہاڑیوں کا. یار اگر آپ نے کچھ کرنا ہے، اگر یہ فیصلے کرنے ہیں آپ نے تو جا کے پارلیمنٹ میں کر لیجئے نا. جس کو حق ہے، جس کو حق ملنا چاہیے اس کو پارلیمنٹ میں دیجئے. آپ اس کو کرنے کے لیے جمع کیوں کرتے ہیں لوگوں کو؟ اپنی واہواہی کیوں لوٹتے ہو؟ اور اگر آپ کو جمع ہی کرنے ہیں، لوگوں کو جمع کر کے آپ کو چیز دینے، میں آپ کو دعوے کے ساتھ بولتا ہوں آئیے میں یہاں 64,000 جو ہمارے ڈیلی ویجز ہیں ان کو جمع کر دیتا ہوں، آپ کو تالیاں بجوا دیتا ہوں اور آپ کو بولتا ہوں ہاں آئیے جلسہ کیجئے، ان کو بھی پرمٹ کر لیجئے. لیکن نہیں، آپ نے یہاں بہت سارے گروپ سے میٹنگ کی اور گروپس کو دکھایا گیا کہ اس گروپ سے میٹنگ کی، اور آپ نے تو اپنے ABC ٹیم سے بھی میٹنگ کی یہاں پہ رات کے اندھیروں میں. صرف کس لیے؟ کس طرح کشمیر کو بیچا جائے. آپ ڈیموکریسی کی بات کریں، آپ نے بولا کہ آپ نے
بولا کہ ڈیموکریسی کو ہم نے بحال کیا، ہم نے 3 ٹائر ڈیموکریسی کو بحال کیا. میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، پچھلے 3 سال سے آپ سے ٹال مٹول کرتے ہیں اور یہاں الیکشن نہیں کرواتے ہیں، کیوں؟ صرف اس لیے کہ آپ انڈائریکٹلی رول کرنا چاہتے ہیں جموں اینڈ کشمیر کو. آپ چاہتے ہیں کہ یہ جموں اینڈ کشمیر ہمیشہ غلام بن کے رہے، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے. آج ایک آدمی جو ہوتا ہے وہ جب اپنے ایم ایل اے کے پاس جاتا ہے وہ کچھ امیدیں لے کر جاتا ہے، یہ سوچ کے جاتا ہے کہ میرا ایم ایل اے ہے، یہ میری تکلیفوں کا ازالہ کریں گے، لیکن آپ نے وہ چھین لیا جموں اینڈ کشمیر کے لوگوں سے. آپ صرف اس جگہ کو رول کرنا چاہ رہے ہیں، آپ اپنی زبردستی چیزیں لوٹنا چاہ رہے ہیں اس جگہ پہ. آپ کو کیا آپ نے اوڑی جا کے مدثر صاحب کے گھر پہ گئے جو ہمارے شہید ہوئے ہیں؟ وہ مدثر صاحب ایس پی او تھے. جب آپ مدثر صاحب کے گھر پہ گئے، ایک ایس پی او کے گھر پہ گئے جو شہید ہوا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں امت شاہ جی، مہربانی کر کے ہر ایک ایس پی او کے گھر پہ جائیے اور دیکھیے ان کے بچے کے پاؤں میں جوتا نہیں، ان کی ماں کے لیے دوائی نہیں ہے، ان کے بچے کے لیے اسکول کی فیس نہیں ہے. کیونکہ آج تک آپ نے اس ایس پی او کو اسپیشل پولیس افسر تو بنا دیا، لیکن آج تک آپ نے اس ایس پی او کو کبھی بھی ریگولرائزیشن کی کوئی پالیسی نہیں دی. اسی ایس پی او کو، لیکن شہید تو ہوتے ہیں ایس پی او. آپ کو کیا کرنا ہے؟ ایک جگہ جانا ہے، فوٹو کھینچانا، آنا ہے، بس دیٹس اٹ. آپ کرنا چاہ رہے تھے، اگر واقعی آپ نے شہادت دینی تھی اس مدثر بھائی کو تو آپ نے کیا کرنا چاہے تھا؟ ان ایس پی او کو آپ نے ان ایس پی او کو ریگولرائز کی پالیسی بنا دینی تھی. ان ایس پی او کو اتنی ہی تنخواہ دینی تھی جتنی کانسٹیبل کو ملتی ہے. لیکن کیونکہ شہید تو ہوتا ہے، کانسٹیبل شہید ہوتا ہے، ایس پی او بھی شہید ہوتا ہے. لیکن افسوس، آپ گئے، ملے، فوٹوگراف اٹھائے اور چل دیے. جو ہمارے جو ایکسپیکٹیشنز تھے، یہاں پہ ایک امید جاگ اٹھی تھی کہ ہوم منسٹر آئے ہیں اور ہوم منسٹر ہماری پریشانیوں کا ازالہ کریں گے. جب آپ رجوری میں تھے، جب آپ رجوری میں جلسہ کر رہے تھے، آپ کو ملنے کے لیے سینکڑوں میں ان امپلائڈ یوتھ آئی تھی، آپ کو ملنے کے لیے سینکڑوں ڈیلی ویجز آئی تھی. لیکن افسوس، ان لوگوں پہ لاٹھیاں برسائی گئی اور ان کو آپ سے ملنے نہیں دیا گیا. میں یہ سوال اٹھانا چاہتا ہوں، این ایچ ایم امپلائیز ہیں، جب این ایچ ایم امپلائیز لیفٹنٹ گورنر کے پاس جاتے ہیں اور بولتے ہیں ہماری پریشانیوں کا ازالہ کرو، تو وہ لیفٹنٹ گورنر بولتا ہے آپ نیشنل ہیلتھ اسپیک میں آتے ہیں، اگر نیشنل کا کوئی لیڈر آئے گا وہ جا کے آپ کی پریشانیوں کا ازالہ کرتے ہیں. لیکن ہوم منسٹر جب یہاں آتے ہیں تو این ایچ ایم والے بیچارے وہی آنکھیں کھول کے منتظر رہ کے رہ جاتے ہیں، کوئی ازالہ نہیں ہوتا ان کی پریشانی کا. میں سوال اٹھانا چاہتا این وائی سی، سی آئی سی، ووکیشنل ٹیچرز، سیلف ہیلپ گروپس، ڈینٹل سرجنز، ہمارے جو 64,000 ڈیلی ویجرز، ہمارے رہبر صحت، رہبر تعلیم، ہماری آنگن واڑی اور ہمارے اسپیشلی ایبلڈ، یہ سب لوگ جو تھے، لاکھوں میں لوگ تھے، منتظر تھے، انتظار کر رہے تھے کہ ہمارے ہوم منسٹر یہاں آئیں گے اور ہماری پریشانیوں کا ازالہ کریں گے. لیکن نہیں. Last but not the least, sir, you have been here for 3 days. You have spent a lot of money here. But unfortunately, you have not spoken about our horticulture industries. You have not given anything to our transport industries. You have not given anything to our hospitality industries. We are very much sad about the thing that our hopes have been ruined up. ہماری امیدوں پہ پانی پھر گیا ہے.